بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم. اسلامی تعلیمات اور وظائف پر مشتمل یوٹیوب کے سب سے بہترین چینل کی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ ہم دوبارہ حاضر ہیں. دوستو، سب سے پہلے تو ہمیں آپ کا شکریہ ادا کرنا ہے کہ جس طرح آپ اپنی پسندیدگی کا اظہار ہمیں کمنٹ اور میسیجز کر کے کر رہے ہیں، وہ اس بات کی گواہی ہے کہ ہم اپنے مشن میں کامیاب ہو رہے ہیں. ہمارا مشن یہی ہے کہ روزمرہ زندگی کے مسائل کو اسلامی تعلیمات کی روشنی میں حل کرنے کے لیے آپ تک دعائیں اور وظائف پہنچاتے رہیں. دوستو، اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو فوراً سبسکرائب کیجئے تاکہ آپ تک تازہ بتازہ ویڈیوز پہنچتی رہیں اور آپ انہیں شیئر کر کے اس نیک عمل میں حصہ دار بنتے رہیں. اطمینان کی بات ہمارے لیے یہ ہے کہ ہمیں ہر طبقہ فکر سے اور ہر عمر کی آڈینس کی طرف سے مختلف میسیجز موصول ہوتے رہتے ہیں. یہ بعض میسیجز تو داد اور تحسین پر مشتمل ہوتے ہیں اور بعض پیغامات میں لوگوں نے اپنے مسائل کا اظہار کیا ہوتا ہے اور ہم سے رہنمائی مانگی ہوتی ہے. ہماری حد الوسع کوشش ہوتی ہے کہ ہم اپنے پاس موجود اور محفوظ وظائف اور مسنون دعاؤں کے ذریعے آپ کی رہنمائی کریں اور آپ کے مسائل کے حل کے لیے اپنا حصہ ڈال سکیں. ہماری آج کی ویڈیو کا موجب بھی آپ کے بہت سارے پیغامات بنے اور ان پیغامات میں ایک بڑی تعداد میں نوجوانوں نے اپنی مرضی کی شادی یعنی محبت کی شادی کے لیے کوئی وظیفہ بتانے کی درخواست کی. ہمارے لیے مثبت بات یہ ہے کہ ہماری نوجوان نسل جو ہے وہ اتنا شعور رکھتی ہے کہ وہ اپنے مقاصد کے حصول کے لیے ان جعلی عاملوں، بابوں، پیروں، فقیروں اور تعویذ گنڈے کے چکر میں نہیں پڑ رہے، بلکہ انہیں معلوم ہے کہ قرآن کریم اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ میں سے ہی انہیں ایسے کئی ریفرنس مل جائیں گے جن سے ان کی رہنمائی ہو جائے گی. ہم اپنی اس خوش نصیبی پر جتنا بھی ناز کریں وہ کم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے محبوب نبی کی امت میں پیدا کرنے کے لیے منتخب کیا. اس کے ساتھ ساتھ ہمارے پاس قرآن کی صورت میں ایک زندہ معجزہ موجود ہے جو 14 صدیاں گزرنے کے باوجود تمام حقائق پورے شد و مد کے ساتھ دے رہا ہے. اس میں نہ تو کبھی کوئی تحریف کی گئی ہے اور نہ ہی کوئی ترمیم کی گئی ہے، اور کی بھی کیسے جا سکے میرے دوستو، جبکہ اللہ تعالیٰ نے خود اس کی حفاظت کا ذمہ یہ کہتے ہوئے دیا کہ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، یعنی اس کو ہم نے نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے. قرآن کا کھلا چیلنج ہے، تمام جن و انس ایک دوسرے کے مددگار معاون بن کر بھی اس کی ایک سورت جیسی مثال نہیں لا سکتے. اور اللہ تعالیٰ نے کھلا چیلنج دیتا ہوا کہا فَاتُوا بِسُورَةٍ مِثْلِهِ، اگر تم چاہو تو اس کی مانند ایک سورت ہی بنا کر لے آؤ. قرآن کی موجودہ ترتیب نزولی نہیں بلکہ توفیقی ہے، جس کو حضور اکرم رسالت مآب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کی رضا کے مطابق ترتیب دیا، بالکل ایسے جیسے کوئی ماہر جوہری نگینے میں تمام پتھروں کو مناسب ترین اور کامل ترین ترتیب میں جوڑتا ہے. قرآن تمام بنی نوع انسان کے تمام مسائل اور مصائب کا حل احسن ترین طریقے سے پیش کرتا ہے. قرآن کی صورتوں اور بعض صورتوں کی آیات میں موجود خزانے کی مشاہدات کی جھلک آپ کو آج ضرور دکھائیں گے. جہاں تک تعلق ہے ہمارے آج کے موضوع یعنی محبت پانے کا، تو ہماری آپ سے گزارش ہے کہ اس کو صرف ایک
تنگ نقطہ نظر کے ساتھ نہ دیکھا جائے، یعنی ضروری نہیں کہ محبت صرف لڑکے اور لڑکی کے بیچ میں ہی ہوگی۔ جو بھی وظائف اور دعائیں ہم یہاں پر گوش گزار کریں گے، ان کا مقصد کسی بھی عزیز کی محبت پانے کے لیے ہے۔ وہ والدین کے ساتھ ہو سکتا ہے، وہ میاں بیوی کے درمیان ہو سکتا ہے، وہ کسی دوست کے ساتھ ہو سکتا ہے۔ ان وظائف کا بنیادی مقصد کسی کے دل میں آپ کی محبت کے لیے جگہ پیدا کرنا ہے۔ محبت پانے کے لیے ہمارا پہلا وظیفہ قرآن کی پہلی سورت یعنی سورہ فاتحہ ہے۔ مگر ہماری آپ سے گزارش ہے کہ کوئی بھی وظیفہ کرنے سے پہلے اول و آخر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مقدسہ پر درود شریف ضرور بھیجا کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اول و آخر ہدیہ درود شریف پڑھنے کے بعد جس شخص کو محبت ہے وہ دوسرے بے محبت شخص پر بسم اللہ کے ساتھ سورہ فاتحہ تلاوت کرے اور 3 بار پڑھ کر دم کرتا رہے۔ اللہ کے حکم سے اس بے محبت شخص کے دل میں اس کے لیے محبت کی جگہ پیدا ہو جائے گی۔ بزرگان دین سے روایت ہے کہ کچھ بھی مسخر کرنے کے لیے، یعنی کوئی بھی شخص ہو، کوئی بھی مہم ہو، اس کی تسخیر کے لیے 41 بار فجر سے قبل یعنی فجر کی سنتوں اور فرائض کے درمیان اول و آخر درود شریف 7 بار پڑھ کر 41 بار سورت فاتحہ کی تلاوت کریں اور رو رو کر دعا مانگے۔ انشاءاللہ اللہ اپنی رحمت کے دروازے ضرور کھولے گا۔ اگر کسی میاں بیوی کے درمیان محبت نہیں ہے اور نا اتفاقی ہے اور ناچاکی ہے تو اس کے لیے 21 بار کسی بھی میٹھی چیز پر سورہ فاتحہ کی تلاوت کر کے، میں آپ کی سہولت کے لیے دوبارہ دہرا دیتا ہوں کہ 21 بار کسی بھی میٹھی چیز پر سورہ فاتحہ کی تلاوت کر کے چند یوم تک دونوں فریقین کو کھلائیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ ان کے دل میں ان کے لیے محبت پیدا ہو جائے۔ دوستو، سورہ فاتحہ کے بعد ایک نہایت خوبصورت دعا آپ کو ہدیہ کرنا چاہوں گا۔ یہ ایک مسنون دعا ہے جو جامع ترمذی میں مرکوز ہے اور یہ سچی محبت کے حصول کے لیے دعا ہے۔ ذرا اس کے الفاظ پہ غور کیجئے گا کہ کتنے خوبصورت طریقے سے اپنے مدعا کا اپنے اللہ تعالیٰ سے اظہار کیا گیا ہے۔ اللہم انی اسألک حبک وحب من یحبک وحب عمل یقرب علی حبک۔ اس کا مفہوم ہے کہ اے اللہ، میں تجھ سے تیری محبت اور ہر اس شخص کی محبت کا سوال کرتا ہوں جو تجھ سے محبت کرتا ہے، اور اس عمل کی محبت کو جو مجھے تیری محبت کے قریب کر دے اس کا سوال کرتا ہوں، آمین۔ یہاں یہ بات بتانی نہایت ضروری سمجھی جاتی ہے کہ عام طور پر یہ احسن تصور کیا جاتا ہے کہ دعا انہی الفاظ میں کی جائے جو الفاظ ہم تک پہنچے ہیں، کیونکہ یہ انبیاء، صحابہ کرام، اولیاء اللہ اور بزرگان دین کے الفاظ ہیں جو قبولیت کے درجے تک پہنچے۔ تاہم اگر ان الفاظ کو دہرانے میں یا یاد کرنے میں کوئی دقت پیش آ رہی ہو تو یہ یاد رکھیے کہ اللہ تعالیٰ سے مانگنے کے لیے کسی بھی زبان کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ کسی بھی زبان میں ان الفاظ کا مفہوم ادا کر کے اللہ تعالیٰ سے اپنا مدعا، اپنی حاجت بیان کر سکتے ہیں۔ آخر میں ایک اور دعا آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا
जिसमें दुआ के साथ साथ अमल का अंसर भी शामिल है। ये अमल जुमेरात के रोज किया जाएगा। उसके लिए बावजू होकर अपने बिस्तर पर लेट जाएं। बिस्तर चाहे जमीन पर हो या चारपाई पर हो या बेड पर हो, मगर कोशिश सिर्फ ये होनी चाहिए कि बिस्तर पाक हो। अब अव्वलो आखिर 11 मर्तबा हदिया दुरूद शरीफ पेश करें और उसके बाद 101 बार ये आयत तिलावत करें, कद शगाफहा हुब्बन। आपकी सहूलत के लिए दोबारा दोहरा देता हूं कि अव्वलो आखिर 11 मर्तबा दरूद शरीफ पढ़ें और फिर ये आयत 101 बार तिलावत करें, कद शगाफहा हुब्बन। पढ़ते वक्त उस शख्स का तसव्वुर ज़हन में रखें जो आपको मतलूब है। इंशाअल्लाह 21 रोज तक या 11 रोज तक ये वजीफा मुसलसल करने से मतलूब आपकी खिदमत में हाजिर होगा। दोस्तों, ये तमाम वज़ाइफ और दुआएं और आयात जो यहाँ पर बयान की जाती हैं, ये बात ज़हन में रखनी चाहिए कि इनका असर सिर्फ उस वक्त होता है जब आपका मकसद सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की रजा हो और पाकीज़गी हो। ये बात ज़हन में रहे कि रसूल अकरम की एक हदीस का मफहूम है कि हमने दो मोहब्बत करने वालों के दरमियान निकाह से खूबसूरत चीज कोई नहीं देखी। चुनाचे जब आप ये वजीफे करें तो मोहब्बत को ज़हन में रखते हुए आपके नजदीक सिर्फ दुनियावी फेल नहीं होना चाहिए, बल्कि मोहब्बत का वो मफहूम होना चाहिए जो अल्लाह और उसके रसूल ने हम पर वाज़ेह किया है। फिर ही इन तमाम वज़ाइफ और दुआओं का नतीजा जो है वो मर्जी और मंशा के मुताबिक आएगा इंशाअल्लाह। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो कारआमद लगे तो आप इसको शेयर करना मत भूलिएगा, क्योंकि यकीनन ये भी एक सदका जारिया की सूरत होगी। इंशाअल्लाह बहुत जल्द कोई नई वीडियो लेकर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज।